معزز فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج سب سے اہم خبر جو دنیا کی ہے وہ اس وقت نیٹو کا جاری اجلاس ہے، جو کہ آج شام تک امید ہے کہ شاید اس سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہ پاکستان میں کچھ 4 یا 5 بجے کا ٹائم ہوگا، تو پاکستان کے رات گئے تک ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے مزید مشترکہ اعلامیہ بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی جاری ہو جائے۔ لیکن جو چیزیں ہمیں سائیڈ لائن سے پتہ لگی ہیں وہ یہ ہے کہ نیٹو اجلاس کے اندر 3 اہم چیزیں طے ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوکرائن کی مدد جو ہے وہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو کو مضبوط بنایا جائے گا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیٹو کو صرف جو اب نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی جو ہے اس سے بڑھ کے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو جو ہے اب پیسفک وغیرہ اور جو پیسفک وغیرہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہاں تک یہ جا سکتا ہے۔ اور تیسری اس میں جو ایک سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو کا جو ایک نیو نیٹو کی جو بات ہوئی تھی ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی ایک باقاعدہ اس پہ کام کیا جائے گا، اس کی منظوری ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو جو ہے اب یہ نارتھ اٹلانٹک سے بڑھ کر یہ آپ کے ایشین پیسیفک تک آ سکتا ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک یوکرائن کے حوالے سے بات ہوئی ہے، میں نے بتایا کہ یوکرائن کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یوکرائن کی مدد جاری رکھی جائے گی، لیکن ایک بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ آیا یوکرائن کو نیٹو میں کب شامل کیا جائے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ تو یہ دیا گیا ہے کہ یوکرائن کو ہم نیٹو میں شامل کریں گے، یعنی یہ بات تو وعدہ تو تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.25 سال سے ہو رہا ہے۔ تو آج اس میٹنگ کے دوران بھی وعدہ جو ہے یہی ہوا ہے کہ ہم نیٹو کو شامل کریں گے، نیٹو میں شامل کریں گے یوکرائن کو، لیکن ابھی تک نہ کوئی ڈیٹ دی گئی ہے اور نہ کچھ کہا گیا، بلکہ ایک جگہ اسٹولٹنبرگ نے یہ کہا کہ کچھ شرائط ہیں جو شاید یوکرائن کو پوری کرنی پڑے۔ اب وہ یوکرائن پتہ نہیں اور کون سی شرائط، سب سے بڑا تو یوکرائن نے ان کی خواہش کے اوپر اپنے ملک کو تو تباہ کر دیا، اب پتہ نہیں مزید کون سی خواہشیں ہیں۔ میرے خیال سے یہ کوئی ٹرک کی بتی ہی مجھے لگتی ہے، مجھے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ نیٹو کے اجلاس کے دوران ہی کل اور آج، یعنی کل پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے لے کے آج پاکستانی وقت کے مطابق کو دوپہر 2-2:30 بجے تک روس نے یوکرائن کے اوپر جبکہ اجلاس چل رہے تھے اور سارے معاملات چل رہے تھے، اسی دوران جو ہے 24-26 گھنٹوں کے اندر روس نے تقریباً یوکرائن کے اوپر 240 سے زیادہ حملے کیے ہیں اور بہت شدید نقصان پہنچایا ہے۔ براہ راست بڑے بڑے شہروں پہ حملے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو امریکن کا جو ایک بریڈلی ٹینک ہے ان کے 2-3 ٹینکوں بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور میرے خیال سے وہ ٹینکوں پہ قبضہ کریں گے، وہ ظاہر ہے اسے لے جائیں گے ماسکو اور امریکن ٹیکنالوجی کو چیک کریں گے، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں سے انہوں نے ٹینک اٹھا لیے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو نیٹو کی آج بات ہوئی ہے اس میں ایک نیٹو نے جہاں 3 فیصلے کیے ہیں، یہ تو 3 بڑے فیصلے تھے، اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ جو ہوا ہے جو میں نے بتایا کہ نیٹو کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اس کی اور یوکرائن کی جو جنگ جاری رکھنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، اس میں جو پوائنٹ تھے اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بالٹک جو ریاستیں ہیں اس کے قریب جو ہے نا مزید نیٹو کی فوجی تعداد بڑھائی جائے گی، مطلب جو ایکسپینشن ہوگا نیٹو کا اس سے علیحدہ ہٹ کے یہ بات ہے کہ 3 لاکھ کے قریب جو ہے فوج وہاں پہ مزید لگائی جائے گی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ نقشے کو دیکھیں، جو کہ انٹرنیشنل پولیٹکس سے اگر جن کو دلچسپی ہے اور جو ان چیزوں پہ دلچسپی رکھتے ہیں، اگر وہ نقشے کو میپ کو اٹھا کے دیکھیں تو بالٹک ریاستوں کے اندر 3 لاکھ فوج بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ روس کی گھیرا بندی۔ اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں تو اس کو یوں کہنا مناسب ہوگا کہ یہ بنیادی طور پر نیٹو جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ایک جنگ کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ کیا روس بھی تیار ہے، تو اس حوالے سے بھی فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو میرے پاس خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ روس از خود جو ہے وہ نیٹو سے کوئی جھگڑا مول نہیں لے گا، کیونکہ روس اتنے عرصے سے لڑ رہا ہے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا اور اچھا خاصا روس کا بھی اسلحہ ختم ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ روس از خود تو نہیں لڑے گا، لیکن اگر نیٹو کی طرف سے یا کسی ممالک کی طرف سے اگر روس کے خلاف کوئی بڑی جارحیت ہوئی، جیسے مثال کے طور پہ کرائمیا کے اوپر یا اگر کوئی بڑا اگر حملہ ہوتا ہے، یا کرائمیا کے اوپر یا روس کے اوپر اگر کوئی کلسٹر بم سے اگر حملہ ہوا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ روس جو ہے پھر اپنے بھاری ہتھیاروں سے ان کو جواب دے، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ نیوکلیئر ویپنز اور ساری چیزیں وہ لگا چکے ہیں، اور ویسے بھی پیوٹن نے کل بھی کہا تھا اور آج دمتری میدوف نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو نیٹو ہے وہ بنیادی طور پر دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اگر ان کی مجبوری ہے تیسری جنگ عظیم کرنا، تو پھر ہم اس کے لیے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔
تو یہ ایک جو ہے نا صورتحال جو ہے نیٹو کی اس وقت بڑی انتہائی اہم ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل نے ایک بات اور یہ بھی کہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ کئی سال تک چل سکتی ہے، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو توقع کر رہے تھے، اور جو لوگ ہیں مثال طور پہ ہنگری ہے، جرمنی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نیٹو کی جو آج بیٹھک ہوگی اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی ایسا بھی کوئی بات ہوگی، کوئی ایک آدھ پوائنٹ ایسا نکلے گا جس میں یہ بات کی جائے کہ جنگ بندی کر دی جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کو روکنے کی بات کی جائے، لیکن اس قسم کی کوئی بھی تجویز نہ سامنے آئی، جبکہ ہنگری نے اس کے اوپر اپنے طور پہ جسے کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف جو ہوتا ہے اس پہ انہوں نے بڑی وضاحت کی اور بڑی مخالفت بھی کی، اور ہنگری نے بڑے کھل کر کہا کہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں اس کے اندر ہمیں امید یہ تھی اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جنگ بندی کی بات کریں، کوئی پیس کی بات کریں، لیکن ہمیں یہاں پیس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس جنگ کی وجہ سے یورپ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہم لوگ، اور ظاہر سی بات ہے جو بات ان کی صحیح ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اکنامیکل طور پر یورپ بہت اس وقت ویک ہوا ہے۔ خیر اب یہ ایک صورتحال ہے نیٹو کی جو میں نے آج آپ کو بتائی، تو اس سے میں نے ابھی نتیجہ جو میں نے عکس کیا ہے، اور جو ویسے کل تک اور چیزیں سامنے آئیں گی، وہ یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے مزید چلے گی اور بڑی چلے گی، اور یہ جنگ جو ہے بڑھے گی، کیونکہ امریکہ کی جو تیاریاں ہیں، جو نیٹو نے جو آج اعلامیہ بنائے ہیں 3 لاکھ فوج لے کے جانا، بالٹک ریاستوں کا گھیراؤ کرنا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اب روس کے خلاف جو ہے نا ہر صورت میں نیٹو جنگ کرے گا۔ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اب روس کیا کرتا ہے، کیا اس وقت تک ان کا انتظار کرے گا؟ جیسے میں نے کہا کہ اس طرف پہل تو ہو نہیں سکتی، تو بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ ادھر سے کیا صورتحال ہے۔ بہرحال ایک بات یہ بھی ہے کہ نیٹو کی 2 دن سے اجلاس جاری ہیں، اخبارات میں تو شاید نہیں آیا، لیکن جو سائیڈ لائن جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ بیجنگ کو بھی مطلب اس کے اندر بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، بلکہ ایک جگہ تو شاید آ بھی گیا ہے، جو سیکرٹری جنرل ہیں نیٹو کے، انہوں نے کہا کہ بیجنگ کی عالمی جارحیت اور ماسکو کی، یعنی بیجنگ کی عالمی جارحیت یعنی چائنا اور ماسکو کی جو اشتعال انگیزی ہے اس سے ہمیں دنیا کو ہر صورت میں بچانا ہوگا۔ تو یہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ اسٹولٹنبرگ کا جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہے یہ بہت قابل تشویش بھی ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کل تک، اب یہ سارا اجلاس جب ختم ہوگا، شام تک اس کی قرارداد آئے گی تو ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی، تو انشاءاللہ ہم اور اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اسی دوران یہ ہے کہ امریکہ کی اور یورپین جو ہے یونین کی مخالفت کے باوجود الحمدللہ جو ہے اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹ کی جو کونسل ہے اس کے اندر قرآن پاک کے حوالے سے حرمت قرآن کی جو تھی قرارداد وہ منظور کر لی گئی ہے امریکہ نے اور یورپ نے۔ اوبیسلی وہ تو ظاہر کریں گے، وہ تو سب دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں ان کی ہیومن رائٹ کی، تو بہرحال یہ کہ اس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ اچھا اب تھوڑا سا چلتے ہیں پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ پاکستان میں دیکھیے آج جو ایک سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک تو بلوچستان کے علاقے ذوب میں جو ہب کے قریب تھوڑا سا آگے پڑتا ہے جا کے، وہاں پہ ایک فوجی چھاونی ہے، وہاں پر ایک حملہ ہوا ہے، اور اس حملے میں پاکستان کا میڈیا تو خیر بتا رہا ہے 4، لیکن ہمارے پاس جو غیر جانبدار جو ہے، ظاہر سی بات ہے پاکستان میڈیا کہہ رہا ہے تو ISPR کے تھرو کہہ رہا ہوگا، لیکن جو غیر جانبدار ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں تقریباً 5 کے قریب شہادتیں ہوئیں اور 6 کے قریب جو ہے نا لوگ شدید زخمی ہوئے۔ اچھا اب اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ پارا چنار کی صورتحال جو اتنی خراب ہے، اس دوران یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو ہے نا اس کے اوپر یہ تشویشناک، میرے نزدیک بہت تشویشناک ہے، اور بلکہ میں نے آج اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا اپنے جگہ، کسی نے مجھ سے بات کی تھی ایک پریس کے اندر، تو اس کے علاوہ میں نے ٹویٹ بھی کیا، میں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا الارمنگ ہے، کیونکہ سہیل شاہین کا یہ بیان اقوام متحدہ میں کے بیان کے بعد افغانستان کے، اور سہیل شاہین کا یہ بیان کہ جو TTP کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور ان کا اپنا مسئلہ ہے، اور ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ہم مطلب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، تو اس بیان کے بعد فوری طور پر یہاں پہ یہ حملہ جو ہونا ہے یہ ذرا تشویشناک ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ پارا چنار کا جو معاملہ ہے، اب وہ پارا چنار میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ مئی کے اندر پیواڑ کا ایک علاقہ ہے، کرم ایجنسی جو ہے وہاں پہ، اس میں ایک جو اسکول کے استاد تھے، کوئی پرنسپل تھے خاصیات غالباً، وہ سنی سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے اوپر چلتی گاڑی سے کسی نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ وہاں پہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد اس کے جواب میں صرف چند گھنٹوں بعد ہی، یعنی کچھ 4 یا 5 گھنٹوں بعد ہی، ایک اسکول تھا جہاں پہ میٹرک کے امتحان ہو رہے تھے، وہاں پہ تقریباً 4 اساتذہ اور 5 یا 6 لوگ اور تھے، ان کو وہاں پہ دیکھ کے کہ اہل تشیع ہیں، جواب کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جب سے جو معاملہ چلا ہے نا، وہ یہ جو ہوا تھا معاملہ، یہ تری مینگل کے علاقے میں ہوا تھا، جہاں میٹرک کے امتحان ہو رہے تھے، جو میں نے بتایا جو اہل تشیع حضرات کو جو مطلب شہید کیا گیا، تو وہاں پہ اس اساتذہ کا ایک سنی مسلک کے لوگوں کو شہید کرنا، ادھر اہل تشیع جو ہے اساتذہ ان کے لوگوں کو
کرنا، یہ جو ہے نا سارا معاملہ، یہ بنیادی طور پر یہ سب غیر ملکی قوتیں ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر نا صورتحال خراب رہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اب وہ پارا چنار سے بھی ہمیں خبر ملی کہ وہاں سے جناب وہ وہاں سے بارڈر پار کر کے بھی لوگ آ رہے ہیں افغانستان سے۔ تو اب ایک ایسی صورت میں جیسا میں نے کہا کہ سہیل شاہین کا یہ بیان کہ جناب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اور ادھر سے اس قسم کے حملے ہونا، اور پھر ساتھ میں پھر پارا چنار کا بھی اگر آپ دیکھیں تو پارا چنار کا بھی سارا معاملہ ہے کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، ایک طرف سے وہ پاکستان کا علاقہ لگتا ہے، تو پہاڑ پہ سے ظاہر ہے وہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں، وہ باڑ لگائی ہوئی ہے، وہ کاٹ کر لوگ آتے ہیں۔ تو اب یہ مجھے سمجھ سے یہ بات میری باہر ہے، اور دیکھنا چاہیے ارباب اختیار کو بھی کہ یار آپ نے ساری توجہ جو ہے عمران خان پہ لگائی ہوئی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے پوری صبح شام اگر پاکستان کا میڈیا دیکھیں آپ، یا پاکستان کی کسی سیاستدان کو دیکھیں، تو صبح شام جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی۔ اور سب سے زیادہ جو ہے آج بھی صبح دیکھ رہا تھا مسلم لیگ نواز والے پتہ نہیں صبح سے کتنی پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں، تو ان کو یہ بالکل اس چیز کا حل نہیں ہے۔ تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی جان بوجھ کر نہ پی ڈی ایم نے کوئی ایک ایسا پلان بنایا ہے کہ پوری ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو عمران کا ہوا بنا کر ایک کانسپریسی کے تحت، جیسے کہ 9 مئی کا واقعہ تھا، اس واقعے کے تحت جو ہے نا انہوں نے پوری اسٹیبلشمنٹ کو وہاں لگا دیا، اور اسٹل جو ہے مطلب وہ کچھ ایسی صورتحال کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کے درمیان اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان مزید جو ہے مطلب اس کے اندر دراڑیں آئیں یا دوری آئے۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر میں آج صبح مصدق ملک کی بھی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، وہ بھی جناب وہ عمران خان کو صبح بہت برا بھلا کر رہے تھے کہ وہ جناب امریکہ کے اوپر انہوں نے وہ کی، پھر مطلب مصدق ملک بنیادی طور پر کوشش یہ کر رہے تھے کہ امریکہ کی جتنی بھی جہاں تک ہو سکے وہ نوکری حلال کی جائے، کیونکہ لوگ تو ہمارے جتنے بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں وہ سب یا تو فوج کو برا بولتے ہیں یا پھر کسی سیاستدان کو برا بولتے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے جو کہ جس نے فوج کو بھی ہماری انگیج کر رکھا ہے اس کے اوپر کوئی تجزیہ نگار، کوئی بڑے سے بڑا آدمی جو نا کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اصل میں مسئلہ ہے کہ وہ جو ہمیں امریکن ویزے ہیں نا، اور وہ جو ہمارے جو گرین کارڈ ہے نا، وہ ہمیں بہت زیادہ پیارے ہیں، تو وہ امریکن ویزے اور گرین کارڈ اور ہمارا آنا جانا نہ بند ہو جائے، اس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں سے نا ہم وہ جسے کہتے ہیں نا تجاہل عارفانہ تو نہیں کہوں گا بلکہ منافقانہ رویہ جو ہے ہمارے تجزیہ نگار ہمیشہ کہتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سیدھے یا تو صرف فوج کی طرف رکھتے ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ فوج کس کی وجہ سے مجبور ہے، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے۔ عمران خان نے اویئرنیس دینے کی کوشش کی تھی، جو سائفر کی بات کی تھی، لوگوں کو جو اکٹھا کیا تھا بیسیکلی وہ تھا، لیکن وہ بہرحال اب آپ نے دیکھا کہ معاملہ کیا اس پہ بات کریں گڑبڑ ہو گیا۔ اچھا، بہرحال آتے ہیں ایک اور چیز، اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ رات نواز شریف صاحب نے حکم دیا ہے جناب اپنے بھائی کو اور مریم نواز کو کہ ہر صورت کے اندر عمران خان کو آپ گرفتار کریں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی بات، انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے، 8 اگست یا 10 اگست کو جب ہم نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے، تو اسمبلیاں توڑنے کے بعد اور الیکشن کی اگر اعلان ہو جاتا ہے تو اتنا موقع نہ دیا جائے عمران خان کو کہ وہ فوری طور پر جو ہے مطلب اپنے کینڈیڈیٹ وغیرہ جو ہے اناؤنس کرے۔ اور اس حوالے سے پھر یہ رات کل جب یہ بات ہوئی تو کل رات سنا ہے کہ 2 جاتی عمرہ میں اور ایک 2 جگہ اور بیٹھک ہوئی، آج صبح بھی بیٹھک ہوئی، تو یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے نا یہ آ گیا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ ان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو گرفتار اگر کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، جو میجورٹی کے جو لوگ ہیں پی ڈی ایم کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بنی گالہ میں ہی نظر بند کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور وہاں پہ بھاری تعداد کے اندر جو ہے فورسز کو لگا دیا جائے اور وہاں پہ ان کو نظر بند کر دیا۔ تو یہ بہرحال آج صبح فیصلہ ہوا ہے۔ اب کل ویسے بھی ایک عدالت میں ان کا وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں اور وہاں ان کو حاضر بھی ہونا ہے، تو اب پتہ نہیں وہاں یہ اریسٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں، میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نظر بند کرنے کے حوالے سے تو یہ فائنل ہو چکا ہے ان کا کہ عمران خان کو جلد سے جلد نظر بند کر دیا جائے، اس پہ سارے کے سارے لوگ متفق ہیں۔ اچھا، اب ایک بات دوسری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی اس میں انہوں نے یہ بات کہا کہ عمران خان کو نظر بند آپ کر دیں، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگاتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ پتہ نہیں ان کا کیا ایک سوچ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ مناسب نہیں ہوگا اور ایک اچھا جیسچر بھی نہیں جائے گا ساری دنیا کے آگے، تو بہتر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مطلب اجازت دے دیں، اور ہو سکتا ہے شاید انہوں نے کوئی ایسا پلان بنایا ہو کہ کسی اپنے ہم خیال آدمی کو لا کے کھڑا کر دیں پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ بلے کا نشان تو ویسے ہی غائب ہے آگے پیچھے، وہ گوکے الیکشن کمیشن میں اس کا نام تو آ چکا ہے، تو یہ سارے جو ہے نا معاملات مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ہوں گے معاملات کچھ ایسے کہ جس سے یہ پتہ لگے گا کہ عمران خان صاحب کے لیے مزید جو ہے
प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। मतलब ये कि इलेक्शन से इमरान खान को हर सूरत में बाहर रखा जाएगा। नाहल भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इसकी बात करूँ कि उनको नज़रबंद करने की बात हुई, ऑब्वियसली जब नज़रबंद करने की तो नाहल भी हो जाएंगे। लेकिन पार्टी पे सुना है कि उनकी फिलहाल ये बात की जा रही है कि पार्टी पर पाबंदी नहीं लगेगी। इससे पहले पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात थी, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि चीन का और दूसरी तरफ से भी दबाव आया था, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब एक अपना ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना चाहते हैं। और यही वजह है कि मैंने आपको कहा कि वो फौजी अदालतों में भी शायद नहीं जाएंगे। इन लोगों को, चाइना को और सऊदी अरब को मुतमईन करने के लिए हो सकता है वो, जैसे मैंने कहा कि ये फैसला हुआ कि फौजी अदालतों में नहीं जाएं, लेकिन जो दूसरी सिविल अदालतें हैं उसमें सख्त से सख्त इनके खिलाफ जो है मुकदमात बनाए जाएं। परवेज़ इलाही की ज़मानत आज हो गई थी, लेकिन ज़मानत के बाद उनकी रिहाई नहीं हो पाई। उनसे सुना कुछ 2-4 कुछ लोगों की आज राब्ते हुए हैं। मैं बहरहाल कोशिश करूंगा, अगर मुझे पता लग गया कि किन्होंने राब्ते किया और क्या मामला हुआ, इसीलिए आज उनको नहीं छोड़ा गया। कुछ बातें उनसे पूछनी थी, कुछ वजाहतें लेनी थी, तो शायद हो सकता है मुझे कल तक पता लग जाए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।